کراچی صدر ٹاؤن کی کچی میمن مسجد، جہاں کبھی علامہ شاہ احمد نورانی کا طوطی بولا کرتا تھا، اب ان کے صاحبزادگان انس نورانی اور اویس نورانی ان کی مسند سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف بلند بالا عمارتیں ہیں جس میں جواہرات کا کام ہوتا ہے، سونا، چاندی اور قیمتی پتھر۔ آج کی محفل میں انہیں قیمتی پتھروں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر مشہور ہے کہ ہیرے سب سے زیادہ قیمتی ہوا کرتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ پتھر ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ان پتھروں میں روبی پتھر جو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پتھر دکھنے میں عام پتھر لگتا ہے، جیسے زمین پہ پڑا ہوئے ہم پتھر دیکھتے ہیں، لیکن قدر جوہر جوہری داند، جوہری اسے اٹھا کر تراش خراش کر اسے جب سامنے لاتا ہے، وہ چمکدار پتھر ہمارے سامنے آتا ہے جو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی پر ہوتا ہے۔ اور دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ویسے تو اکثر کاروباری اپنی معلومات کسی سے شیئر نہیں کرتے، لیکن یہ پتھروں کے جو بیوپاری ہے وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی بخیل واقع ہوئے ہیں۔ وہ اپنے معلومات جو ہے معلومات شیئر کرنے میں بہت ہی زیادہ بخیل ہے، کسی کو نہیں بتلاتے۔ لیکن ہماری آج کی محفل کے جو مہمان ہیں مفتی احسان الرحمن حجازی صاحب، وہ اس معاملے میں ان کے الٹ واقع ہوئے ہیں۔ وہ اگر کوئی یہ کاروبار کرنا چاہے تو بہت ہی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی معلومات شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کی محفل میں یہی ہے ہمارے مہمان۔ اور پتھروں کی جو ہے یہاں ہر قسم کے پتھر ملتے ہیں، نیچرل، نقلی پتھر۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اصلی کے نام پہ نقلی پتھر بیچ دیتے ہیں۔ عام بندہ، میرے اور آپ کی طرح عام بندہ جو ہے وہ اسے سمجھ نہیں پاتا۔ اس میں جو ماہرین ہیں وہ بھی 100% نہیں آپ کو بتلا سکتے کہ یہ پتھر جو ہے یہ اصلی ہے۔ 10%، 20% زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو بتلا دیں گے۔ پھر بھی یہ جو 70% اس کے لیے ابھی پہلے لیبارٹریاں نہیں ہوا کرتی تھی، ابھی جب ترقی ہو گئی ہے تو لیبارٹریاں قائم ہوئی۔ لیبارٹری میں آپ کو تقریباً 1000-1200 کا خرچہ آئے گا، وہ آپ کو بتلا دیں گے کہ یہ پتھر کتنا قیمتی ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ اور جو پتھروں کے بیوپاری ہے وہ اس سے تراش خراش کرتے ہوئے، اس کی تراش خراش جب وہ کریں گے اس کے بعد ان کو جا کے 100% معلومات ہوتی ہے کہ یہ پتھر واقعی قیمتی ہے اور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، یا یہ ویسے ہی آرٹیفیشل پتھر ہے۔ تو یہاں جو مارکیٹ ہے وہاں ایک طرف سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں میں بھی پھر ہر قسم کے پتھر آپ کو ملیں گے، اصلی بھی، نقلی بھی، آرٹیفیشل بھی، نیچرل بھی۔ تو یہاں آئیے، مزید آپ کے اور مفتی احسان الرحمن جواہرات کے ماہر، وہ ان کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گا، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پتھروں کے بیوپاری مولانا احسان الرحمن حجازی صاحب کے ساتھ۔ وہ مختلف شعبوں سے وابستہ رہے ہیں، تدریس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور پھر پراپرٹی ڈیلر بھی رہے، اور شو روم بھی ان کا تھا۔ مختلف شعبہ جات سے، کاروباری جگہوں سے ہوتے ہوئے اب وہ پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا عرصہ آپ کا ہوا اس کام سے، آپ کی وابستگی کا، اور دوسرے اپنے دیگر بھی اتنے کام میں آپ کا تجربہ ہے، تو وہ ان کاروبار میں اور اس کاروبار میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں، اور موجودہ حالات کے حساب سے کتنے کرونا کی وجہ سے پھر معیشت جو اس طرح غیر مستحکم ہے، تو ان سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کاروبار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے لیے مجھے مدعو کیا۔ پتھروں کا جو کام ہے اس کو صرف پتھر نہیں کہتے ہیں، پتھر کے اندر پھر ایک آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جواہرات، کیونکہ پتھر میں تو ماربل بھی آ جاتا ہے، پھر ایسے پتھر بھی آ جاتے ہیں جو زیورات میں نہیں لگتے ہیں، تو اس کو ہم پتھر نہیں کہتے ہیں، ہم اسی کو پتھر کہتے ہیں جو زیورات میں استعمال ہو۔
پھر یہ پتھر جو ہے یہ بھی جو بڑے بڑے اس کے جیمیولوجسٹ ہیں انہوں نے اس کو 2 حصوں پر منقسم کیا ہے. ایک ہوتا ہے پریشس اور ایک ہوتا ہے سیمی پریشس. پریشس جو ہوتا ہے وہ انتہائی مہنگے پتھر ہوتے ہیں، یعنی وہ حدوں کو کراس کرتے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو سیمی پریشس ہوتے ہیں اس میں بھی ایسے پتھر ہیں، یعنی جو سستی کوالٹی کے پتھر ہیں وہ بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات 7-8 کروڑ روپے کلو تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ پھر بھی سیمی پریشس کہلاتے ہیں. تو یہ تو مختصر میں نے آپ کو جواہرات کا بتایا. پھر اس کے یہ کاروبار کو آپ نے کیسا پایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے ذاتی کہ اس پوری دنیا میں جتنا منافع اللہ نے جواہرات میں رکھا ہے اتنا منافع کسی اور چیز میں نہیں رکھا ہے، چاہے وہ کوئی جائز کاروبار ہو یا ناجائز کاروبار ہو. اتنا فائدہ کسی اور چیز میں اللہ نے نہیں رکھا ہے. اس کا اصل فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو معدنیات، جو جواہرات اللہ تعالیٰ پاکستان میں اس کی معنی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پیدا کرتا ہے، وہ خرید کے اس کو بنا کے کسی ملک پہنچاتے ہیں تو اصل فائدہ ان کو ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پاکستان میں کون کون سے قیمتی پتھر ہیں اور ان کی ڈیمانڈ کن ممالک میں زیادہ ہے؟ ہمارے پاکستان میں تقریباً سارے پتھر ہیں، قیمتی پتھر، یعنی پریشس بھی ہیں اور سیمی پریشس دونوں ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک مائن ہے، 2-2 3-3 5-5 مائن ہیں، سوائے ایک ڈائمنڈ کے کہ ڈائمنڈ وہ باہر سے درآمد کیا جاتا ہے، پاکستان میں ڈائمنڈ نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے 2-4 پتھر اور ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں، باقی تمام پتھر پاکستان میں ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل فائدہ اس کام کو ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو خام مال خریدتے ہیں، پھر بناتے ہیں اور پھر کسی ملک میں اس کو پہنچاتے ہیں. اگر کوئی یہ کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنے سرمایہ کی ضرورت ہوگی؟ تو اس میں سرمایہ سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے. ایک شخص کو اگر پتھر کی پہچان ہو جائے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں بکتا ہے، اتنی معلومات جس کو ہو جائے تو اس کو 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور نئے آدمی آئے تو اس کے لیے 1 کروڑ روپے بھی کم ہے. 1 کروڑ روپے میں آپ یہ سمجھیں کہ 80-90 لاکھ روپے اس کے تجربے میں چلے جائیں گے اور باقی جو 10 لاکھ بچیں گے پھر اس پہ کاروبار کرے گا. تو تقریباً کتنی مدت میں یہ تجربہ یا اس کی کاروبار آدمی سیکھ سکتا ہے؟ اس کے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ خریداری کثرت سے کرو، روزانہ خریدو بیچو. اگر صرف دیکھتے رہو گے تو تجربہ نہیں ہوگا، اور خریدنے بیچنے میں آپ کو نقصان ہوگا شروع میں. تو جتنی آپ کی سیل پرچیز زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا تجربہ بڑھتا رہے گا، اور جتنی سیل پرچیز کم ہوگی تو اتنا آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا. مثال کے طور پہ آپ کی سیل پرچیز زیادہ ہے تو آپ اس کام کو 1 سال میں اچھا خاصا سیکھ جاؤ گے، اور اگر آپ کی سیل پرچیز کم ہے تو آپ کے لیے پھر 10 سال بھی کم ہے. اور آپ کتنا عرصہ آپ کا ہوا اس کام میں، اور کتنے ممالک کا سفر ابھی تک آپ کر چکے ہیں؟ میرا تو تقریباً کوئی 12-13 سال ہو گئے اس کام میں، اور ابھی تک تقریباً کوئی 8 ملکوں کا سفر ہو چکا ہے اس سلسلے میں. کن کن ممالک؟ اس میں دبئی، سعودی عرب، ملیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، سنگاپور، انڈونیشیا، اس طرح. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ملک کئی بار جانا بھی ہوا ہے. تو اس طرح کافی، اور ابھی مزید انشاءاللہ ارادہ ہے ہانگ کانگ اور ترکی جانے کا، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ کریں گے. تو ہمارے ناظرین کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس کام سے وابستہ ہوا جائے یا نہیں؟ تو ناظرین کو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ان کا دل بڑا ہے اور نقصان برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو پھر آ جائیں اس کام میں. اس سے زیادہ منافع بخش کاروبار نہیں ہے. اور اگر ان کا دل چھوٹا ہے
اور نقصان پہ پھر ان کو ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے تو وہ اس کام میں نہ آئے۔ یہ ہے فضل الرحمان صاحب، مولانا احسان الرحمان حجازی صاحب کے صاحبزادے۔ وہ پتھروں کے بیوپاری ہے، خرید و فروخت کرتے ہیں، اور یہ کاریگر ہے، یہ پتھروں کی خراش تراش کر کے اس سے بناتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کتنے عرصے میں سیکھا اور وہ کس طرح اس پتھروں کی خراش تراش کرتے ہیں۔ جی بتائیے، آپ نے کتنے عرصے میں یہ کام سیکھا اور آپ کا کام کس نوعیت کا ہے؟ یہ سیکھنے میں تو تقریباً ہمیں 1 سال لگا ہے سیکھنے میں۔ باقی یہ کام ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی پورا استاد کل نہیں ہے، تو جتنا سیکھتے جاؤ گے اتنا آگے نئے نئے چیلنجز، نئے پتھر آتے ہیں۔ قدرت کی چیز ہے، کبھی کوئی سی چیز دریافت ہوتی ہے، کبھی دوسری چیز دریافت ہو جاتی ہے، تو ہر پتھر کی کٹنگ کی ایک الگ پروسیس ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ابھی ایک پتھر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت اس کو تراشا نہیں گیا۔ جب اس کو تراشتے ہم چھوٹے چھوٹے پیس نکالتے ہیں تو اس طرح کے اس میں سے پتھر نکلتے ہیں، اس طرح کے پتھر نکلتے ہیں۔ یہ پتھر کن کن کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جو آپ نے بنایا؟ یہ جیولری وغیرہ میں اور انگوٹھیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ پتھر بھی ہیں، یہ بھی ہم نے خود ہی تراشے ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ کتنے ٹائم میں یہ ایک پتھر آپ بنا لیتے ہیں؟ جی، تو یہ ایک پتھر کے بننے میں تقریباً سائز کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 2 گرام کا ہو تو 1 گھنٹے میں بن جاتا ہے، اور اگر بڑا سائز ہو تو اس میں 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ اسے لگ جاتا ہے۔ اور پھر پتھر کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی انکلوژن ہے، کتنی صفائی کرنی پڑے گی اور کتنا محنت ہے اس میں، تو اس کے حساب سے ٹائم لگتا ہے۔